بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ نہ رکھنے کی قضا۔ عورت روزے دار سو رہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی تو اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور کھایا پیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ بھول کر کھایا یا پیا، اسے قے ہو گئی اور یہ گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب جان بوجھ کے کھا لیا تو صرف قضا فرض ہے۔ یہ گمان کر کے کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیا، حالانکہ سورج ڈوبا نہ تھا، تب بھی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں رمضان خواہ غیر رمضان کسی صورت کے تحت کوئی دوا، خشک یا تر، روئی یا کپڑے، خواہ کوئی چیز عورت نے پیشاب کے مقام میں اس طرح رکھی کہ شرمگاہ کے اندرونی حصے فرج داخل کے اندر بالکل غائب کر دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر مثلاً دوا کسی کپڑے میں باندھ کر شرمگاہ میں اس طرح رکھی کہ کپڑے کا سرا فرج داخل سے باہر رہا، اگرچہ شرمگاہ کے بیرونی پردے میں غائب ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل گئی، اگر 2 قطرہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھاگا اسے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ سے یوں ہی کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر جب کہ دھاگے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی منہ میں رنگین دھاگا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہی تھی، بلا قصداً پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وہ اپنا روزہ دار ہونا بھول گئی تو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ قصداً ہو۔ روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر بتی وغیرہ کی خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، خود قصداً حلق تک دھواں پہنچایا، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو، اور کسی طرح پہنچایا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان سے میل نکالا اور میل لگی ہوئی سلائی دوسری یا تیسری مرتبہ کان میں کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ کان کریدنے میں سلائی دماغ تک نہیں جاتی۔ مبالغہ کے ساتھ استنجا کی، یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ پان کھا کر سو گئی اور صبح اٹھ کر روزے کی نیت کی تو اگر پان کھا لیا تھا، منہ میں صرف چند دانے کی چھالیوں کے دانتوں میں ہلکے رہ گئے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر صبح کے بعد بھی منہ میں اگال موجود تھا کہ اس کے عرق کا لعاب کے ساتھ منہ میں جانے کا غالب گمان ہے تو اب روزہ نہیں ہوگا۔ سحری میں زیادہ کھا لیا کہ اب دن میں کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔